بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عورت اور مرد کی نماز کی ادائیگی میں فرق، یا یوں کہہ لیجئے کہ عورت اور مرد کی نماز کی ادائیگی کی جو کیفیت ہے اس میں فرق کیا ہے۔ کوئی انتہائی کمزور سے کمزور ایمان والا مسلمان بھی اس چیز میں کوئی شک نہیں رکھ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ جاننے والے تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار اور اللہ جل جلالہ کی سب سے بہترین اور مکمل ترین عبادت کرنے والے اللہ تعالی کے آخری نبی اور رسول اور اللہ تعالیٰ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردی ہوئی عصمت معصومیت میں رہتے ہوئے اپنے منصب رسالت کو، اپنی رسالت اور اپنی نبوت کی ذمہ داری کو بہترین اور مکمل ترین طور پر نبھاتے ہوئے اللہ پاک کے ہر ایک حکم کی عملی اور زبانی وضاحت فرما دی۔ جی ہاں، میرا اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں یہی حسن ظن ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو زبان قال سے، یعنی زبانی طور پر اپنے قول، اپنی کسی بات کے ذریعے اس بات سے انکار کرتا ہو جو کہ میں نے ابھی کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا ہر ایک پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر ایک پیغام، ہر ایک مسئلہ، ہر ایک معاملہ بہت ہی بہترین اور واضح ترین اور مکمل ترین صورت میں اپنی امت کے سامنے رکھ دیا، ان کو سکھا دیا، اپنی زبان مبارک سے بھی اور اپنے عمل مبارک سے بھی۔ زبانی طور پر مسلمانوں میں ایسا کوئی پایا نہیں جاتا جو کہ اس بات سے انکار کرتا ہو، لیکن افسوس کہ زبان حال سے اپنے کاموں کے ذریعے انکار کرنے والے نظر آتے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں۔ اسی لیے ایسی باتیں کہی اور لکھی جاتی ہیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل سے ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کی مخالفت والی ہوتی ہیں، لیکن اپنے مزاج، اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنی جماعت، اپنی سوچ، اپنے فکر، اپنے فلسفے، اپنی منطق اور جو کچھ اپنا لیا، دل و دماغ میں گھس گیا، اس کو ہی سچ اور صحیح ثابت کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، کروایا جاتا ہے، وہی جس پہ اپنا دل جم گیا، یہ سوچے اور سمجھے بغیر کہ کیا اس کام کو اللہ تبارک و تعالی یا اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے کوئی تائید میسر ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو اس کی اور اس کے رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل، بلا تعصب، بلا ضد، بلا شرط اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک حکم نماز قائم کرنے کا بھی ہے، اور اللہ کے آخری رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے دین کے اس رکن کو، یعنی نماز کو، سب سے اہم ترین عبادت کو زبانی اور عملی طور پر بڑی وضاحت سے اپنی امت کو سمجھا دیا، اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بڑی ہی باریک بینی اور امانت داری کے ساتھ اس عبادت کی ادائیگی کی تمام تر کیفیات، تمام تر طریقے دوسروں تک پہنچا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے عورت اور مرد کے لیے نماز کی کیفیت اور ادائیگی کے طریقے میں کہیں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں محترم سامعین، میرے بھائیوں بہنوں، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے عورت اور مرد کے لیے نماز کی کیفیت اور ادائیگی کے طریقے میں کہیں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ ہمارے کچھ بھائی عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں فرق بیان کرتے،
کہیں اسے زمین کے ساتھ چپک کر نماز پڑھنے کا کہا جاتا ہے، کہیں کسی خاص انداز میں بیٹھنے کا کہا جاتا ہے، اور کہ یہ انداز عورتوں کے لیے خاص ہے۔ سال ہا سال سے میں ان کی کتابوں میں کوئی ایسی صحیح حدیث ثابت شدہ دلیل تلاش کر رہا ہوں جو ان کے اس دعوے یا فتوے کی تائید کرتی ہو، لیکن بلا فائدہ، کچھ نہیں ملا۔ ان بھائیوں سے اور ان کے کئی علماء کرام سے، جن میں سے کئی تو ماشاء اللہ مفتی کے منصب ہیں، پھر فائز ہیں، بالمشافہ پوچھ چکا ہوں لیکن جواب نہ دار۔ پھر بھی جو بات ان کو ملی اسی پر عمل کیے جا رہے ہیں، اور اس کی تشہیر بھی کیے جا رہے ہیں، اور کتنی ہی مسلمان بہنوں کو اس طریقے پہ لگائے رکھے ہیں جس طریقے کی کوئی دلیل، کوئی صحیح ثابت شدہ دلیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں نہیں ملتی۔ جی ہاں، مرد اور عورت کی نماز کی ادائیگی کے طریقوں میں، کیفیات میں فرق کی کوئی صحیح ثابت شدہ دلیل ان کے پاس نہیں ہے، سوائے ایک فلسفہ نما بات کے کہ چونکہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو ڈھک چھپ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس لیے ہم اسے زمین کے ساتھ چپک کر اور بازو پسلیوں کے ساتھ لگا کر اور بالکل سمٹ کر سجدہ کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس فلسفے کے لیے بھی کوئی ثابت شدہ دلیل میسر نہیں۔ افسوس اور دکھ کی بات ہے نا، فلسفے اپنا لیے جن کے لیے کوئی ثابت شدہ دلیل میسر نہیں، اور ان فلسفوں کو بنیاد بنا کر امت کی بہت بڑی اکثریت کو ایک بنیادی رکن کی ادائیگی کے ایسے طریقوں پر لگا دیا جن طریقوں کی کوئی دلیل نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارک میں ملتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی وسلم کی تعلیمات میں۔ جی ہاں، دو ضعیف روایات ہیں، ضعیف یعنی کمزور، ناقابل حجت روایات، جن کو شاید عورت اور مرد کی نماز کی کیفیت میں فرق کی بنیاد بنایا جاتا ہو، شاید کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دونوں روایات امام البیہقی رحمہ اللہ نے اپنی سنن البیہقی الکبریٰ میں روایت کی، اور ذرا توجہ سے میرے سامعین کرام، میرے بھائیو بہنوں، یہ بات ذرا اور توجہ سے سنیے کہ امام البیہقی رحمہ اللہ نے ان روایات کو لکھنے سے پہلے، اپنی کتاب میں داخل کرنے سے پہلے لکھا ہے کہ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ لا يحتج بامثالهما، اور اس مسئلے میں یعنی عورت کی نماز کے طریقے یا کیفیت کے الگ ہونے کے مسئلے میں دو ضعیف یعنی کمزور حدیثیں روایت کی گئی ہیں، ایسی حدیثوں کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ لیجئے، خود وہ امام صاحب جو ان حدیث کو اب اپنی کتاب میں شامل کر رہے ہیں، امام البیہقی رحمہ اللہ، ان کی امانت داری دیکھیے کہ وہ یوں ہی انہوں نے حدیث اس روایت کو یوں شامل کر کے خاموش نہیں رہے، بلکہ روایت لکھنے سے پہلے، شامل کرنے سے پہلے اس چیز کی وضاحت فرما دی کہ یہ دو اس مسئلے میں، عورت اور مرد کی نماز کی ادائیگی کے طریقے میں فرق کے مسئلے میں یہ دو روایات ملتی ہیں، لیکن یہ دونوں کمزور ہیں، ناقابل حجت ہیں، ایسی روایت ہیں جن کو کہ حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن افسوس، سادہ افسوس، ہماری امت کی بہت بڑی اکثریت، خاص طور پہ ہمارا معاشرہ، ان میں تو تقریباً تمام عورتوں کو، خواتین کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری نماز کے طریقے اور ہیں، مرد کی نماز کے طریقے اور۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ کو وہ دو ضعیف یعنی کمزور، ناقابل حجت روایات بھی سناتا چلو۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا گیا ہے، اور یہ ایک طویل روایت ہے، ایک طویل حدیث ہے، جس کا آغاز اور اختتام والے دو جملے تو صحیح ہیں، لیکن ان دو جملوں کے درمیان میں جو جملے شامل ہوئے ہیں وہ ناقابل حجت ہیں، اور وہی وہ جملے ہیں جن کو بنیاد بنایا جاتا ہے عورت اور مرد کی نماز کی ادائیگی میں فرق کے لیے۔ اور وہ جملے کیا ہیں کہ وَكَانَ يَأْمُرُ الرِّجَالَ أَن يَتَجَافَوْا فِي سُجُودِهِمْ وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ يَنْخَفِضْنَ فِي سُجُودِهِنَّ وَكَانَ يَأْمُرُ الرِّجَالَ أَن يَفْرِشُوا الْيُسْرَ وَيَنْصِبُوا الْيُمْنَ فِي التَّشَهُّدِ وَيَأْمُرُ النِّسَاءَ أَن يَتَرَبَّعْنَ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم مردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے سجدوں میں اپنے بازوؤں کو کھلا رکھیں، اور عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ اپنے سجدوں میں جھک جایا کریں،
یعنی زمین سے چپک جایا کریں، اور مردوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تشہد میں اپنے الٹے پاؤں کو بچھایا کریں اور سیدھے پاؤں کو کھڑا رکھا کریں، اور عورتوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تشہد میں اپنے دونوں پاؤں جسم کے نیچے بچھا کر بیٹھا کریں۔ یہ ہے ایک روایت جو سنن الکبریٰ للبیہقی میں کتاب الحیض کے باب نمبر 335 میں روایت کی گئی ہے، اور خود امام البیہقی رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس حدیث کا پہلا حصہ اور آخری حصہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم سے معروف انداز میں مروی ہیں، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، یعنی حدیث کے پہلے اور آخری حصے کے درمیان میں ہے، جو یہ روایت کا یہ حصہ جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو سنایا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ روایت کا یہ حصہ منکر ہے۔ لہذا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ روایت بھی قابل حجت نہیں، اس سے کوئی حکم نہیں لیا جا سکتا، اس کو شریعت کے کسی معاملے میں کسی بھی انداز میں دلیل نہیں بنایا جا سکتا، چہ جائکا کہ پوری کی پوری ایک عبادت، اسلام کے ایک بنیادی رکن کی ادائیگی کے طریقے بنانے کے لیے، اپنانے کے لیے اس کو حجت بنایا جائے۔ اس کے بعد امام البیہقی رحمہ اللہ نے جو دوسری روایت ذکر کی ہے وہ عبداللہ ابن عمر سے روایت کی گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے۔ اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأسترى ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها۔ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو اپنی دونوں رانوں کے ساتھ چپکا لے کہ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ پردے والا ہوگا یہ انداز، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے جب وہ اس طرح سجدہ کرتی ہے تو فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اس عورت کی بخشش کر دی۔ یہ روایت بھی پہلے والی روایت کی طرح کمزور، ضعیف، ناقابل حجت ہے۔ پہلی روایت کی سند میں عطا بن الاجلان نامی راوی اور دوسری روایت کی سند میں ابو مطیع نامی راوی ہیں۔ ان دونوں راویوں کی وجہ سے یہ دونوں روایات ضعیف قرار پاتی ہیں محدثین، ائمہ محدثین کے تحقیق کے مطابق، ان کے احکام کے مطابق۔ اب ان دو ضعیف حدیثوں کے بعد امام البیہقی رحمہ اللہ نے ایک مرسل روایت بھی ذکر کی ہے۔ مرسل روایت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی تابعی، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ براہ راست صحابی کا ذکر کیے بغیر، یعنی سند کا ذکر کیے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بات کا ذکر کریں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے۔ ایسی روایت کو مرسل روایت کہا جاتا ہے، اور جمہور علماء، جمہور ائمہ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، ناقابل حجت ہوتی ہے۔ تو ان دو ضعیف، پہلے ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی ہیں، ان دو ضعیف، کمزور، ناقابل حجت روایت کے بعد امام البیہقی رحمہ اللہ نے ایک مرسل، کمزور، ضعیف، ناقابل حجت روایت اور بھی ذکر کی کہ ایک دفعہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان دونوں سے ارشاد فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ لگا دو۔ اذا سجدتما فضم بعض اللحم الى الارض فان المرأة ليست في ذلك كالرجل۔ جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین کے ساتھ لگا دیا کرو، کیونکہ نماز پڑھنے کے معاملے میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ روایت یزید بن ابی حبیب کی مرسل روایت ہے، اور مرسل روایت بھی ضعیف یعنی کمزور، ناقابل حجت ہوتی ہے، خاص طور پر جب اسے یعنی اس مرسل روایت کو کسی صحیح روایت کی گواہی میسر نہ ہو۔ اور شاید اسی لیے امام شمس الدین الذہبی رحمہ اللہ نے اس مرسل روایت کے بارے میں یہ کہا ہے کہ من اضعف المراسی، مرسل روایات کی کمزور ترین روایات میں سے ایک یہ ہے، یہ روایت۔ تو اس روایت میں بھی کسی قسم کی کوئی حجت نہیں ہے، لہٰذا معاملہ بالکل صاف ہوا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں کہ عورت اور مرد کی نماز کی ادائیگی میں، نماز کے طریقے میں، نماز کی کیفیت میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ صرف افضلیت کے بارے میں
کچھ بزرگوں کے اقوال ایسے ملتے ہیں جن سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کو نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈھکا چھپا رکھنے کی کوشش کرنا ہی چاہیے۔ یقیناً یہ ایک اچھی بات ہے، عورت کی حیا کے لیے ایک اچھی تربیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کر رکھے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نماز کی ادائیگی کے لیے عورت کو الگ طور پر ایسے انداز اور طریقوں کا پابند کر دیا جائے جن انداز اور طریقوں کا قرآن کریم اور صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ میں کوئی ثبوت ملتا ہی نہیں۔ عورت کی نماز کے طریقوں میں فرق روا رکھنے والے ہمارے بھائی شاید اسی ڈھک چھپ کر نماز پڑھنے کی افضلیت کی بنا پر عورت کو دوران نماز اس کے سینے پر ہاتھ رکھنے کا سبق دیتے ہیں، لیکن ان کا یہ خود ساختہ طریقہ تو ڈھکنے چھپنے والے معاملے کے برعکس ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کا سینہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابھرا ہوا تخلیق فرمایا ہے۔ اب اگر وہ سینے پر ہاتھ بھی رکھتی ہے تو ڈھک چھپ کر نماز پڑھنے کا انداز تو نہیں رہتا، بلکہ ابھار اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں بہنوں، اس قسم کی قیاس آرائیوں کا دین کے معاملات میں عمل دخل سوائے آخرت کے نقصان کے اور کوئی نتیجہ دینے والا نہیں، کیونکہ ایسی قیاس آرائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی وسلم کی تعلیمات کی طرف جانے سے روکنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اسی معاملے کو دیکھ لیجئے عورت اور مرد کی نماز میں فرق کیے جانے کے معاملے کو۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا جو طریقہ سکھایا ہے اس میں تو سینے پر ہاتھ رکھنے کی تعلیم و تربیت ہے، ہاتھ رکھنے کی، ہاتھ باندھنے کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ میں۔ ہاتھ رکھنے کی تعلیم و تربیت ہے سینے پر، جی ہاں، صرف سینے پر ہاتھ رکھنا ہی صحیح سنت شریفہ سے ثابت ہوتا ہے، اور اس میں مرد اور عورت کے لیے کسی فرق کی کوئی دلیل نہیں، کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرد تو ناف پر ہاتھ رکھیں اور عورتیں سینے پر۔ لیکن ہمارے یہ مسلمان بھائی اپنی قیاس آرائیوں کی بنا پر صحیح ثابت شدہ سنت مبارکہ کے خلاف چلنے کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں اور اسے درست سمجھتے ہیں۔ میرے محترم مسلمان بھائی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اے ایمان لے آنے والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور نہ ہی اس سے اونچی آواز میں بات کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ سورۃ الحجرات کی دوسری آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں اور حکموں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کی بجائے اپنی یا کسی اور کی رائے، فتوے، خیال بازی، منطق، فلسفے وغیرہ یا بہانے بازیاں کی جائیں یا اس قسم کی حرکتوں کو اپنایا جائے۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی آواز کیا ہے ہمارے پاس؟ جو ان کی احادیث شریفہ ہیں، صحیح ثابت شدہ احادیث شریفہ، وہ ان کی آواز ہے، گویا کہ ہم ان کا کلام مبارک سن رہے ہیں، اور ان کے کلام مبارک، ان کی آواز سے آواز بلند کرنا، یہ وہ گناہ ہے جس گناہ کے بدلے میں یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ کام کرو اور تمہارے سارے ہی اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تم یہی سمجھو کہ میں تو بہت اچھے کام کر رہا ہوں، بہت نیکی والی باتیں کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں تمہارے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں اور تم بے خبر رہو۔ اور یہ بھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانا جائے، کسی اور کے فتوے کو، کسی اور کے منطق، فلسفے یا کسی بھی ہیلے سے، حجت سے، بہانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو چھوڑ کے کسی اور کی بات کو مانا جائے، یہ سراسر حرام ہے، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفت یا عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں بتایا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب عليم۔ تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا بلانا مت سمجھو، ایسا بلانا مت بناؤ جیسا کہ تم لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تم میں سے اللہ انہیں خوب
جانتا ہے جو رسول کے بلاوے پر نظر بچا کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہذا جو لوگ اس کے یعنی رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں وہ خبردار رہیں کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آن پڑے یا انہیں کوئی عذاب نہ آن پکڑے۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 63۔ بات بہت واضح ہے، اللہ کے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہم تک پہنچ گئی، صحیح ثابت شدہ حدیث شریف ہم تک پہنچ گئی، تو پھر اس کے بعد ادھر ادھر کھسکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہم تک پہنچ گیا، تعلیم و تربیت ہم تک پہنچ گئی، تو اس سے نظریں بچا کر چپکے سے ادھر ادھر کھسکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کچھ ایسا کرتے ہیں، جو کوئی ایسا کرتے ہیں، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو، خبردار رہو کہ تم پر میری طرف سے کوئی آفت آن پڑے یا تمہیں کوئی عذاب آن پکڑے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ تبلیغ دین سے پہلے دین کے علم کا کچھ بنیادی حصہ تو حاصل کر لیں، لوگوں کو دین سکھانے اور لوگوں میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے مسئلے مسائل بیان کرنے سے پہلے ان کی تحقیق کر لیں، انہیں سیکھ لیں، کم از کم اتنا ہی جان لیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی دلیل پر مبنی ہے کہ نہیں، اور اگر کوئی دلیل ہے تو ہم اس کو درست طور پر سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ دلیل تو جان لی، ایسا نہ ہو کہ دلیل تو جان لی جائے اور اس کو درست طور پر استعمال نہ کیا جائے، درست طور پر سمجھا نہ جائے۔ لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ دلیل تک جاننے کی زحمت ہی نہیں کی جاتی، جس کا جو جی چاہتا ہے، جیسے جی چاہتا ہے، جہاں سے جی چاہتا ہے دین کا مسئلہ پکڑ لیتا ہے، جو اس کو پسند آ جائے اسی کو لیے چلتا ہے اور اسی کو لوگوں میں پھیلاتا چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو کو دین اسلام جاننے، سیکھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی مذاہب مسلکوں میں سے درست اور غیر درست کی پہچان عطا فرمائے، اور جو درست ہے اس کو ہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔